بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ عقیل خالد۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پیدل چلنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ پیدل چلنے کا سنت طریقہ کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ہم کس طرح چلتے ہیں اس سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ قرآن پاک میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم اور پیاری نعمت پاؤں بھی ہے۔ یقیناً سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ راستے میں آنے والی اونچائی یا سیڑھی چڑھتے وقت اللہ اکبر اور ڈھلان یا سیڑھی سے نیچے اترتے وقت سبحان اللہ پڑھیں گے۔ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو اس کا خیال رکھیں گے۔ اطمینان کے ساتھ توازیہ کے انداز میں راستے کے کنارے چلیے۔ زمین پر آہستہ قدم رکھیے کہ رحمان عز و جل کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ درمیانی رفتار میں چلیے کہ اسی کا حکم ہے، نہ بہت تیز نہ بہت سست، کہ یہ دونوں باتیں بری ہیں۔ چلتے ہوئے بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچیے۔ نیچے نظریں رکھیے، پروقار طریقے سے چلیے۔ متکبرانہ طریقے پر جوتے کھٹکھٹاتے، پاؤں زور سے مارتے، اتراتے ہوئے مت چلیے کہ یہ متکبرین کا طریقہ ہے۔ چلنے میں ایسا انداز ہرگز اختیار نہ کیجیے جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چلتے ہوئے راستے میں پڑی چیزوں کو ٹھوکریں مارتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ پیدل چلتے ہوئے میسر ہو تو فٹ پاتھ اور سڑک عبور کرتے ہوئے زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل کا استعمال کریں جو آپ کو حادثات سے بچا سکتا ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی اشیاء کو دور کیجیے کہ اس پر صدقے اور مغفرت کی بشارت ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جنت میں مزے سے پھرتے دیکھا، اس لیے کہ اس نے راستے سے ایک تکلیف دہ درخت کو کاٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرد کو دو عورتوں کے درمیان چلنے سے منع فرمایا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز میں پاؤں کے پنجوں پر وزن زیادہ پڑتا ہے۔ میڈیکل ریسرچ کے لحاظ سے اس میں کئی فوائد ہیں۔ اس سنت کے مطابق چلنے والا جوڑوں کے درد سے محفوظ رہے گا، لمبے سفر میں جلدی نہیں تھکے گا، سفر جلدی طے ہو جائے گا، بینائی تیز ہوگی، اعصابی کھنچاؤ اور بے چینی ختم ہوگی۔ پیدل چلنے کا سنت طریقہ سنا اور سیکھا، اپنا یہ ارادہ بنا لیں کہ آئندہ سنت کے مطابق پیدل چلیں گے، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح سنتیں سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا اور 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔